السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزت مآب جناب محترم قاری محمد ابراہیم میر محمدی صاحب، محترم جناب شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی صاحب، محترم جناب علامہ حافظ مسعود عالم صاحب، عزت مآب مہمانان گرامی جناب میاں محمد فضل حق ثانی، جناب چودھری عبدالحنان صاحب، جناب آصف صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے مدعوین ہیں، میں سب کو فرداً جامع آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آج کی ہماری یہ تقریب سعید بہت ہی بابرکت اور باعث رحمت ہے، اس لیے کہ اس میں ہم اپنے ان نوجوانوں کو اور ان طلباء کو جنہوں نے قرآن حکیم حفظ کرنے کے بعد جامعہ سلفیہ میں رہ کے تجوید و قرات کی وہ تعلیم حاصل کی ہے اور آج اس کی تکمیل پر ہم انہیں جامعہ کی جانب سے اسناد پیش کریں گے، اسی نسبت سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میں اس تقریب میں جو ہمارے مہمان تشریف لائے ان کا تعلق اس خانوادہ سے ہے جن کے آباء و اجداد نے اس جامعہ کی تعمیر و ترقی میں بہت کمال کا حصہ لیا، اس کی زمین بھی خریدی، اس کی تعمیر و ترقی میں خود ذاتی طور پر دلچسپی لی اور اس کو بنانے سنوارنے میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا۔ میری مراد اس سے میاں فضل حق رحمہم اللہ اور ان کے برادر جناب چودھری عبدالرحمن صاحب اور اسی طرح چودھری عبدالعزیز صاحب، یہ حضرات آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اور ان کا لگایا ہوا یہ پودا آج الحمدللہ ثمر آور ہے اور دن رات ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ بالخصوص میں ذکر کروں گا میاں نعیم الرحمن صاحب کا، جنہوں نے آخری سالوں میں اس جامعہ کی تعمیر میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لی اور نئی عمارت بنانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی جانشین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کو استقامت کے ساتھ دین کا محافظ بنائے، دین کا ساتھی بنائے اور انہیں عظیم الشان مستقبل روشن عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ میں سے اکثریت کے علم میں یہ بات ہے کہ جامعہ سلفیہ کا نظام تعلیم ایک ایسا عمدہ نظام ہے کہ جس میں ہم نے قرآن اور حدیث کی اس تعلیم کو سمویا ہے اور طلبہ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد جب یہاں تشریف لاتے ہیں، دو دینی تعلیم کا آغاز پہلی کلاس سے وہ کرتے ہیں اور وفاق المدارس سلفیہ کے اس نصاب کے مطابق وہ آخری سال تک اپنی تکمیل کرتے ہیں، لیکن جامعہ میں ابتدائی 3 سالوں میں ان بچوں کے لیے، ان طلباء کے لیے تجوید و قرات کا بھی اہتمام موجود ہے اور ساتھ ہی انہیں اسلامی تعلیم کی مکمل تدریس بھی کروائی جاتی ہے۔ یہ ایک اتنا خوبصورت امتزاج ہے
جس کی بدولت وہ طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید و قراءت کی تعلیم بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک سینکڑوں بچے جنہوں نے اس تعلیم کو مکمل کیا ہے اور مختلف مقامات پر وہ خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت اپنی اس تعلیم کی تکمیل کے لیے جامعہ میں بھی موجود رہتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز قاری جناب محترم قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اس ادارے کو حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور بہت ہی مفید مشوروں سے بھی نوازتے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنے ادارے کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جامعہ سلفیہ کو بھی یہ اہمیت دی ہے اور جامعہ سلفیہ کی سرپرستی کی ہے۔ یہ ادارہ جو جامعہ میں قائم ہوا حقیقت میں انہی کی مشورے سے اور انہی کے کہنے پر اس کا آغاز کیا، جس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر اپنے ان اساتذہ کا جو اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ شعبہ بہت ہی توجہ چاہتا ہے اور یہ اساتذہ دن رات محنت کر کے ان طلباء کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں، مشق کرواتے ہیں اور باقی علوم اس کے اوپر دسترس انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر سے نوازے، اور یہ توقع اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید وہ اس میں محنت کریں گے تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی دور ہو سکے۔ میں اس موقع پر جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ ان کا بھی شکر گزار ہوں، خصوصاً الحاج بشیر احمد صاحب جو کہ جامعہ سلفیہ ٹرسٹ کے صدر ہیں، اور ان کے تمام رفقا جن میں حاجی محمد ارشد پاشا صاحب، میاں محمد عباس بھلہ صاحب اور میاں محمد ایوب چغتائی صاحب و دیگر جتنے بھی ہمارے کرم فرما ہیں، محسنین ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی توجہ سے اور ان کے تعاون سے ہی یہ سارا سلسلہ جاری ساری ہے۔ میں اس مقام پر اپنے ان بچوں کو جنہوں نے تجوید و قراءت کی تعلیم مکمل کی ہے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اساتذہ اور انتظامیہ کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ان کے جو والدین سرپرست، ان کے بھائی جو آج یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کو آئندہ آنے والی زندگیوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شعبہ جو انہوں نے تجویز کیا اور اس کو اختیار کیا ہے، یہ زندگی کی کامرانی اور کامیابی کی انشاءاللہ دلیل ہے، اور یہ دنیا میں بھی انہیں سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگرچہ وقتی طور پر ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مومن وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور دین کی خاطر وہ بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بھی یہ طلباء بھی اور ان کے سرپرست بھی، ان کے والدین بھی اسی جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کے مستقبل میں وہ میدان عمل میں آئیں گے۔ میں اس موقع پر اپنے ان تمام حضرات کا جن کے نام سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جو بہت ہی پردے میں رہ کے اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ان صدقات کو
ان کے اس تعاون کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، ان کی ساری مشکلوں کو اللہ کریم آسان فرما دے۔ حضرات گرامی، میں آج کی اس عظیم الشان تقریب میں جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، آخر میں دوبارہ ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح جناب قاری عنایت اللہ صاحب اور ان کے رفقا قاری عبدالحسیب صاحب ہیں، قاری ارسلان شکور صاحب، قاری عبدالقیوم صاحب، قاری حسنین افتخار صاحب، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خوبصورت تقریب انہوں نے سجائی ہے اور ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تلاوت بھی سنیں اور ان کے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا مستقبل روشن فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔